اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا عز و جل کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت اتری۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ تم فرماؤ، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ دو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے سر کا مسح کرے تو سر کے اوپر، قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو میں نے انہی کے ادا کو ادا کیا ہے۔ تین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ویسا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔